دوستو بات کریں گے اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد کے بارے میں۔ اسے فیصل مسجد کا نام کیوں دیا گیا؟ فیصل مسجد کی تعمیر پر کل کتنی لاگت آئی؟ 16 ممالک سے دیے جانے والے نمونوں میں سے کس ملک کے نمونے پر اس مسجد کی تعمیر کی گئی؟ اور اس مسجد میں آخر ایسا کیا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں دوستو۔ السلام علیکم دوستو فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قائم کی جانے والی ایک عظیم الشان مسجد ہے، جسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عظیم مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ مسجد کا سنگ بنیاد اکتوبر 1976 کو رکھا گیا اور اس کی تکمیل 1987 میں ہوئی۔ مسجد مذہبی اور تاریخی اعتبار سے یہ خراسانی اور سندھی تہذیبوں کا سنگم ہے۔ شاہ فیصل مسجد کی تعمیر کی تاریخ سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عزیز نے 1966 میں اپنے دورہ اسلام آباد میں دی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نمونے پیش کیے۔ 4 روزہ مباحثہ کے بعد ترکی کے ودیت دلوا کے پیش کردہ نمونے کو منتخب کیا گیا۔ پہلے نمونے کو روایتی مسجد محرابوں اور گنبد سے مختلف ہونے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں مسجد کی خوبصورت تعمیر نے تمام نقادوں کی زبان کو گنگ کر دیا۔ سعودی حکومت کی مدد سے 10 لاکھ سعودی ریال کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کی لاگت سے 1976 میں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی اہم ترین شاہراہ 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا اور احاطہ میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی۔ سابق صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے مزار کی چھوٹی سی عمارت مسجد کے مرکزی دروازہ کے قریب موجود ہے۔ یہ مسجد 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت میں 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور برصغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ فن تعمیر جدید ہے۔ مینار ترکی فن تعمیر کا عکاس ہے، جو عام میناروں کے مقابلے میں باریک ہیں۔ مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچکاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ پچکاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے، جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر ارسا دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ مزید آپ اس مسجد کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی مت بھولیے گا۔